اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے. تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. اس کا تو بڑے عظیم خواب تھا، اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی. خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے. یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں. ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں. جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں. وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہیں. وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا. غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے. کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی، کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے، کسی کو ترس آ گیا کسی نے پیسے دے دیا. لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا. جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے، ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے. لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی، یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا. جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں. انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن میں لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں، وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی. یہ تھا پاکستان کا خواب، جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں. لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے، وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. آیا تھا کہ یہ جو دو چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں
ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے, نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی. اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے, سب کچھ میرے پاس تھا, نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور سنیں ذرا, تو دو وجہ سے آیا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا, اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو, ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست. تو ان دو وجہ سے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا, یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی, رول آف لا. اور اس کا مطلب, پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی, صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے, امر بالمعروف. تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے, کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو, برائی کو دباتے ہو. یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی, اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی. اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست.